نیکسٹ کالر پلیز. جی مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے بھائی؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ سب سے پہلے تو میں کنڈولنسز دیتا ہوں آپ کی دادی جی کے نidhan پر. شکریہ بہت بہت, کافی دکھ ہوا جان کر. پچھلی بار ہماری بات چل رہی تھی عذاب قبر والی حدیث پر. جی تو وہ میں لے کے آیا ہوں اس بار. تو اس کے پہلے ایک آپ نے کمنٹ کیا تھا جب کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پوروج عرب سے آئے تھے. جی پر آپ نے اسی سینٹینس میں کہا کہ اس ٹائم انڈیا تو تھا نہیں. جی تو یہ تھوڑا سا وہ بات ہو گئی کہ عرب تھا اس ٹائم بٹ انڈیا نہیں تھا. نہیں, عرب تو ایک قبیلوں کا نام ہے نا, عرب کنٹری کا نام نہیں ہے نا. تو ہند کا تصور بھی بہت پرانا ہے. کوئی ہند ہاں کا نہیں, ہند تصور تھا, انڈیا نہیں تھا. انڈیا دیٹ از بھارت, یعنی انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے 1947 سے آیا نا. ہاں ہندوستان اس کا کنسپٹ تو ہاں تھا. بالکل بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں تو وہ ہے بخاری کی 6368 نو 6366 سوری 6366. 6636 نا, 6366 6366. 366 اوکے. جی وہی 2 جوش ویمن والی. اس پر ہم نے بات کی تھی کیا پہلے؟ ہاں نہیں, آپ نے بولا تھا کہ آپ ریفرنس لے کے آئیے تبھی آپ مطلب بات کر پائیں گے. اچھا, پہلے ہم پوری حدیث کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے, پھر آپ اپنا سوال رکھ لیجیے گا. حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ مدینے کے یہودیوں کی 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا, لیکن میں نے انہیں جھٹلایا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ. اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی, کیسا بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, 2 بوڑھی عورتیں تھیں. پھر میں نے آپ سے واقعہ ذکر کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کہا, قبر والوں کو عذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے. پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے تھے. جی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں کہ مطلب وہ 2 عورتوں کے توجہ دلانے کے بعد ہی اس کا مطلب کنسپٹ اسٹارٹ ہوا. نہیں, اس کے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. ایسا نہیں ہے کہ بلکہ اگر ایسا ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہ ہوتے. ایک منٹ ذرا سا ہولڈ آن. یہ توحید بھائی, یہ عاصم افتخار صاحب کہاں چلے گئے؟ ابھی میں ان کا استقبال بھی نہیں کر پایا, وہ چلے بھی گئے. توحید صاحب کدھر ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا خیر, اگر آپ سن رہے ہیں تو انمیوٹ کیجیے گا اپنے کو. اینی ویز, تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول نہ ہوتے تو اس موقع پر وہ کبھی بھی ان عورتوں کی تصدیق نہ کرتے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے کے اندر کنسسٹنٹ ہیں کہ وہ کوئی بھی نئی چیز لے کر نہیں آئے ہیں. وہ خدا کا وہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ جو پیغام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, جس میں حضرت موسیٰ بھی ہیں, سب پر نازل ہوا, یہی پیغام لے کر آئے ہیں. اب یہ جو 2 یہودی عورتیں تھیں, یہ کون تھی؟ حضرت موسیٰ کی ماننے والی تھی. تو obviously بات ہے کہ جب جو فنڈامنٹلز ہیں وہ شیئرڈ ہیں, انہوں نے آ کر کہا کہ عورتوں مردوں کو قبر میں عذاب ہو سکتا ہے, تو حضرت عائشہ کو تو پتہ نہیں تھا. حضرت عائشہ تو نبی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں جانتی, میں نے ان کو جھٹلایا بھی نہیں, تصدیق بھی نہیں کر سکتی تھی. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر نہ ہوتے تو اس موقع پر کہہ دیتے کہ نہیں وہ تو جھوٹ بول رہی ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ یہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغام وہی ہے نا جو شروع سے لے کر آخر تک چلا رہا ہے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل ہے. جی تو مطلب یہ تو کافی بیسک چیز ہے نا عذاب قبر. ہاں تو اس ہر لیے مسلمان کو پتا ہوتی ہے, بٹ عائشہ جی کو نہیں پتا تھی, کیونکہ اس وقت تک کے اس موضوع پر نہ کوئی آیت نازل ہوئی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں, گھر میں رہنے والی ہیں, اگر ان کو یہ نہیں پتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی اس کے اوپر عام ڈسکشن نہیں ہوا تھا, یا کچھ ڈسکشن ہوا ہوگا, کچھ خاص لوگوں کو پتا ہوگا, عام ڈسکشن نہیں ہوا تھا. ہر ایک آدمی کو ہر چیز تو نہیں پتا ہوتی, سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے. تو حضرت عائشہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب یہ ایک عام حدیث ہو گئی اور سب مسلمانوں کو یہ چیز پتا چل گئی. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں جو خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو نالج دی ہے, وہ ایسے نہیں کہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی سال میں کوئی کورس تھا وہ سب کو پڑھا دیا گیا, بلکہ یہ آرگینکلی ایوالو ہوئی ہے.
کہ جیسے جیسے انسیڈنٹس ہوتے رہے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے رہے. جب کوئی اگر مان لے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینی ہے تو آپ نے ایک جنرل آئیڈیا بتا دیا, لیکن موسٹ لائکلی انسیڈنٹس کا ویٹ کیا گیا تاکہ وہ چیزیں مسلمان زیادہ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر سکیں, اور کسی واقعے کی وجہ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو وہ لوگوں کے دلوں میں یاد رہے, بیٹھا رہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب امپورٹنٹ کنسپٹ چھوٹ گیا ہو بتانے سے, کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ آ پایا ہو؟ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج آپ کا جو مسلمانوں تمہارا جو دین ہے وہ مکمل کر دیا. یعنی کوئی ایسا کانسیپٹ کو جو اہم ہو اور واقعہ نہ ہوا ہو اور رہ گیا ہو, ایسا ممکن اس لیے نہیں کہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا. تو دین مطلب اس دن مکمل ہوا اسلام جس دن وہ آیا تھا, رائٹ؟ جی ہاں, الیوم اکملت لکم, آج دین مکمل ہو گیا. یہ قرآن کی آخری آیتوں میں سے ہے, بلکہ کچھ صحابہ کا تو کہنا یہ ہے کہ یہی آخری آیت ہے, لیکن یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. ڈیبیٹیبل ہے ہاں اس میں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آخری آیتوں میں سے اس کے بعد 2 یا 3 ہی آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور جس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ جو بالکل نیا کانسیپٹ یا نیا حکم ہو. تو مطلب اسلام اس دن مکمل ہوا, رائٹ؟ مکمل ہو چکا. تو مطلب جیسس کرائسٹ کے ٹائم یا موسیس کے ٹائم اسلام مکمل نہیں تھا, ایوالو ہو رہا تھا, رائٹ؟ شریعت دین کا لفظ ہے, جو فنڈامنٹل میسیجز ہیں اس میں کوئی تبدیلی حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نہیں ہے. خدا کا کانسیپٹ ہے, رسالت کا کانسیپٹ ہے, آخرت کا کانسیپٹ ہے, جہنم جنت کا کانسیپٹ ہے, اعمال کے وزن کیے جانے کا کانسیپٹ ہے, یہ سارے فنڈامنٹل ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کو پتہ بعد میں چلا ہو, بات الگ ہے, کچھ چیزیں بعد میں پتہ چلی وہ الگ بات ہے, لیکن دین کا مطلب یہاں شریعت ہے, یعنی جو احکام ہے اب وہ مکمل ہو چکے ہیں, مزید کوئی نیا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا نہیں ہے. اچھا عاصم افتخار صاحب تشریف لائیں, معاف کیجیے گا ہیٹ آف دا مومنٹ میں آپ کا استقبال نہیں کر سکا. السلام علیکم, کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. میرا نیٹ ورک بھی جو ہے وہ کئی دفعہ آیا گیا, کئی دفعہ میں تو لاسٹ میں نے موبائل سے جوائن کیا, لیپ ٹاپ سے جو ہے وہ نیٹ ورک کیجیے گا کہ جب آپ کا سرور کنیکٹ ہو تو علی گڑھ سے کنیکٹ مت کیجیے گا. آج کل علی گڑھ کے سرور میں کچھ خرابی چل رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں جی بھائی رشی بھائی. جی مفتی صاحب, تو اسی حدیث میں ایک اور چیز ہے کہ عذاب قبر کو جانور بھی سن لیتے ہیں. جی ہاں, تو اس کا مطلب کیا اوچت ہوا؟ جانوروں کو انسان سنے تب بات الگ ہے, تب اس کا کچھ فائدہ بھی ہے. جانور ایسی ہے کہ جانور سن لیتے ہیں بٹ انسان نہیں سن پاتے, تو اس کا تو کوئی اوچت ہوا نہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عذاب قبر کس کے لیے ہے؟ جانوروں کے لیے تو ہے نہیں, یہ انسانوں کے لیے ہے. انسانوں کے لیے ہے. اگر مان لیجئے آپ اور میں اس وقت عذاب قبر کو سن لیتے جب بھی قبرستان میں جاتے, تو نہ میرا اور نہ آپ کا امتحان ممکن نہیں تھا. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم اس دنیا میں چین کا سانس بھی لے لیتے. کیونکہ مان لیجئے کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہوا اور آپ قبرستان میں گئے اور وہاں سے قبر کے اندر سے عذاب چیخیں چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں, تو کیا آپ اس رات سکون کے ساتھ سو سکتے تھے؟ نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عالم غیب سے ہے, یعنی ایک ایسی دنیا سے ہے کہ جو دنیا چھپی ہوئی ہے, تاکہ ہمارا جو امتحان ہے, جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, وہ امتحان ہمارا باقی رہے اور ہم چین اور سکون کے ساتھ بھی رہیں. اگر ہمیں اگلی دنیا کی خبریں ملتی رہیں گی تو ہم کبھی بھی چین اور سکون کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکیں گے. یہاں پر ہمیں صبر نہیں آئے گا, اور صبر نہ آنے کی وجہ سے ہم ہمیشہ پریشان رہیں گے, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی آوازیں نہیں سناتا ہے. رہی یہ بات کہ جانوروں کو وہ سنائی آ جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہر ایک خود انسانوں اور جانوروں میں فریکوینسی لیول جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. کسی کی فریکوینسی کچھ اور ہے, ہماری فریکوینسی کچھ اور ہے. تو مطلب جانوروں کی اب اس کو ٹیسٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ایک آواز کا جو عذاب قبر سے متعلق ہے وہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے, اور جانوروں کا سننا ایک فزیکل ریالٹی ہے. اور فزیکل اور میٹا فزیکل ریالٹی میں جب کنیکشن ہوتا ہے تو کوئی بھی سائنٹیفک ٹول ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس کو پتہ لگا سکیں, ٹیسٹ کیا جا سکے. سمپلی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے, اس کو ثابت کیا جا رہا ہے. جی میں اس کو کوشچن نہیں کر رہا ہوں, میں مطلب کہ جانور سن لیتے ہیں, انسان نہیں سن پاتے, اور ٹھیک ہے وہ بات میں سمجھتا ہوں کہ انسان پریشان ہو جائے گا, بٹ جانوروں کو سنانے کا کیا مطلب ہے؟ وہی میں نے بھی بتایا کہ جانوروں کو سنانے کا مطلب یہ بتلانا ہے ہمیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے. یہ ایک ریالٹی ہے کہ اگر میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کا کوئی سائنٹیفک ٹول نہیں ہے. آپ اگر, یہ تو چھوٹی بات ہے نا, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ جانور عذاب قبر کو سنتا ہے یا نہیں. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ اٹھایا جائے گا. جبکہ ان چیزوں کا ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہو سکتا
اس کے باوجود ہم ایک سچائی کے پر باقی رہنے اور سچ بولنے والے کی بات پر ایمان لائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی چھوٹی بات ہے نا. یہ تو نہیں ہاں مطلب چھوٹی بات ہے، تو اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ مطلب جانور سنیں، اس کو میں نہیں مانتا عذاب قبر کو، دس از illogical، تو اس کو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم نہیں کہیں گے، آپ کو جو کہنا ہے وہ کہیں. ہمارے نزدیک عذاب قبر بھی لاجیکل ہے، اور ہمارے نزدیک خدا کے حکم سے اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے. خدا چاہے گا جانور سنے تو جانور سنتے ہیں، نہیں چاہے گا تو نہیں سنیں گے. تو وہی کیونکہ کیوں سنانا چاہتا ہے خدا بنانے والا ہے نا. کیوں سنانا چاہتا ہے جانوروں کو؟ میں نے بتایا کہ اس حدیث کا صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ اگر اس عذاب قبر کو سنتے ہیں جو اس کی مخلوق ہے وہ سنتی ہے، تمہیں اس لیے سنائی نہیں دیتا کہ تم چونکہ یہاں امتحان کے لیے ہو. اگر تم امتحان کے لیے نہ ہوتے تو تم بھی سنتے. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے یہاں یہ جملہ آیا ہے. مطلب کہ ایسا ہے کہ ہاں وہ ریالٹی ہے، بٹ وہ ریالٹی تم کو نہیں سنائی دے گی نہ دکھائی دے گی. بالکل. اچھا چلیے، بس میرا اب لاسٹ کوشچن ہے کہ وہ شاید آئی تھنک ایک آیت ہے قرآن کی 98:6 جس میں ان کو شر البریہ کہا گیا ہے، رائٹ؟ نان مسلمس کو. کن کو؟ نان مسلمس کو. جی جی. تو سبھی نان مسلمس کے لیے ہے یا کچھ اسپیسیفک کے لیے ہے؟ سورت کھول لیتے ہیں تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے. سورہ بینہ ہے، اور جو انکار کرتے ہیں اسلام کا، آئی تھنک. ہاں رک جائیے، میں ذرا سورہ بینہ تک پہنچ جاؤں تاکہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ بالکل سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بلکہ اس کی اگلی آیت ہے، یہ آیت نمبر 6، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه، کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب اور مشرکین، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، اور یہی بدترین مخلوق ہیں. تو اس آیت میں نہ تو کوئی جنگ کا کانٹیکسٹ ہے، نہ کوئی دشمنوں کا کانٹیکسٹ ہے. اس آیت میں ریفرنس پوائنٹ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا مقابلہ ان بندوں سے کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے. تو یہ تمام کے تمام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں. تو مطلب سارے کافروں کے لیے، رائٹ؟ جتنے بھی خدا کے منکر ہیں سب کے لیے کہا گیا کہ یہ شر البریہ ہیں، مطلب ورسٹ آف دا کریچرز. ورسٹ آف دا کریچر. اس کی وجہ یہ کہ جتنے بھی خدا کی مخلوق ہے وہ اپنے خالق کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، مانتی ہے، لیکن یہ وہ مخلوق ہے کہ جو اپنے خالق کا انکار کر بیٹھی، یعنی جس کا سب سے زیادہ احسان ماننا چاہیے اسی کا احسان کا انکار کر دیا. تو جو احسان اتنا بڑا احسان فراموش ہو اس کو اچھا تو نہیں کہا جائے گا. تو محمد صاحب کے چاچا ابو طالب وہ بھی ورسٹ آف دا کریچرز میں آتے ہیں. اب یہ ایک شیعہ اور سنیوں کے درمیان ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. سنی پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں، میری بات مکمل کر لینے دیجیے کہ ابو طالب کا انتقال اسلام پر ہوا یا نہیں، بلکہ بعض سنی اسکالرز کی بھی یہ رائے ہے. میری رائے حدیث کے جو صحیح حدیث ہیں اس کے مطابق ہے کہ ابو طالب کا انتقال اسلام پر نہیں ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو طالب بھی جہنم میں رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا عذاب دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کے مقابلے میں کم ہوگا. اس کے باوجود حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کا دماغ کھول رہا ہوگا اور یہ ہمیشہ عذاب چلتا رہے گا. تو شر البریہ میں تو ہر وہ شخص ہے کہ جو خدا کا انکار کرے اور خدا پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلا جائے. کیونکہ سب سے زیادہ خدمت محمد صاحب کی انہوں نے ہی کی. اگر It doesn't matter. See, that's the point کہ اسلام کنسسٹنٹ ہے، اس میں انکنسسٹنسی نہیں ہے کہ اس نے خدمت کی چلو بھائی اس کو کنسیشن دے دو. اصل جو قانون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، قانون اللہ کا ہے. جو اللہ کا ہے وہ جنت میں ہے، جو اللہ کا نہیں وہ جہنم میں ہے، وہ چاہے کسی بھی انسان کا ہو. وہ کنسسٹنسی نہیں، میرا کوشچن ورسٹ آف دا کریچر. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل کنسسٹنسی ہے عقیدے کی، وہ نہیں ٹوٹے گی. چلیے اس کو جو ہے کہ جو ابو لہب ہے وہ تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چچا ہے، اسی یعنی کہ خاندان سے ہے، اسی قبیلے سے ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یعنی کہ شر البریہ کی کیٹیگری میں بھی جو ہے وہ بدترین میں سے ہے. ابو لہب جو ہے وہ شر البریہ کا بھی جو اس میں بھی جو ہائرارکی ہے اس میں وہ سب سے بدترین میں سے ہے ابو لہب، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے. تو یہ اسلام کا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں آپ کا خاندان، آپ کا ریس کیا ہے، آپ کا ریجن کیا ہے، آپ کی زبان کیا ہے، آپ کو کوئی پریویلیج نہیں ہے ان سب بنیادوں پہ. جو پریویلیج ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے میرٹ کے بیس پہ ہے، اور وہ ایمان ہے، تقویٰ ہے اور اچھے اعمال ہیں. تو اس لیے رشی بھائی دیکھو کہ کتنا زیادہ یعنی اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی خدا کو یہ کہیں کہ میں یہاں کیوں پیدا ہو گیا، وہاں کیوں پیدا ہو گیا، یا کسی طرح کا کوئی ایکسکیوز دینا چاہے آپ، کیونکہ یہ خالصتاً ایک میرٹ بیس جو ہے وہ ایگزام ہے، ٹیسٹ ہے جس میں پاس کرنا ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس میرٹ کو اچیو کر سکتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر مان لیجئے کوئی منسٹر ہے کسی ملک میں،
یا प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसका कोई रिश्तेदार दूसरे दुश्मन मुल्क का जासूस निकला है, तो क्या उसको महज इस बुनियाद पर कंसेशन देना चाहिए कि वो मिनिस्टर का रिश्तेदार है? नहीं। तो जो जुर्म है वो जुर्म है। इंसाफ यही है कि आपको आपके खानदान और आपकी नस्ल और रेस की बुनियाद पर कंसेशन नहीं मिलेगा। कानून बताइए कि आपने उसको माना है कि नहीं। कंसेशन नहीं, मेरा सवाल वही वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स पर था कि ये मतलब मैंने ये सोचा कि ये उन लोगों के लिए है। बताएं कि मान लें अगर इंडिया में कोई ऐसा जासूस निकले जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा हो, के लिए जासूसी कर रहा हो, और मसलन वो प्राइम मिनिस्टर का रिश्तेदार हो या किसी चीफ मिनिस्टर का रिश्तेदार हो, करीबी रिश्तेदार हो, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, तो क्या उसके ऊपर भी वर्स्ट सिटीजन का लफ्ज आप नहीं बोलेंगे कि यार ये कितना देशद्रोही है इतना बड़ा कि ये दूसरे मुल्कों को अपने राज बेच रहा है? उसको यही कहा जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कानून और लॉ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी वो लॉ है, वरना कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर वो लॉ नहीं है। ओके चलिए, थैंक यू। अब देखें, हमारे ऋषि भाई से बात हुई, इससे पहले भी कई मरतबा बात हुई है, और मैं समझता हूं कि अगर गुफ्तगू का अंदाज ये हो कि दोनों तरफ से रिस्पेक्ट हो तो गुफ्तगू किसी न किसी नतीजे पर निकलती है। ये जरूरी नहीं है कि ऋषि साहब जो है वो हमारी बात माने और हम उनकी बात माने, ये कोई जरूरी नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता कि ऋषि अगर हमसे सवाल करते हैं तो उनका मकसद क्या होता है, वो कुछ भी मकसद होता है वो जाने। हमारे सामने सवाल आएगा सिविलाइज अंदाज में तो हम उसी अंदाज में उसको एंटरटेन करते हैं और उसका जवाब देते हैं, और फिर वो जो नाजरीन है उनके लिए कुछ सीखने का सामान हो जाता है। अब अगर कोई ये कहे कि मैं आया हूं AMU से, मैंने वहां पढ़ा है, और उसके बाद उसके मुंह से सिवाय गलाजत के कुछ और न निकले, या वो एक पियक्कड़ आया था तो वो नशे की हालत में ही कुछ से कुछ बोला जा रहा था, तो फिर ऐसे लोगों का तो भाई हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, पब्लिक का टाइम वेस्ट होता है। रही बात आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, यानी इन लोगों का, वो तो सबको पता है, उसके लिए बोलने की हमारी स्ट्रीम पर आने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर पे बैठे हुए भी जाहिल हैं, उसके लिए साबित करने की क्या जरूरत है कि आप हमारी स्ट्रीम पर आए बताएं कि हम जाहिल हैं। जी, शेख निज साहब कह रहे हैं कि खैर चलें, आपके कमेंट जो है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम देखें, ये जो भी हम मिसालें देते हैं ये हाइपोथेटिकल देते हैं, और इन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से अफेंड होने की जरूरत नहीं है। जी, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत